اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ سب کو علم ہے کہ پچھلی کلاس کے اندر بھی ہم لوگوں نے سورہ احزاب کا مطالعہ کیا تھا۔ ابھی بھی ہم سورہ احزاب کو ہی آگے لے کر چلیں گے۔ اس کی آیات مبارکہ میں سے ہر لفظ کا الفاظ جو ہیں، کلمات، ان کا لفظی ترجمہ اور ان کی تفسیر انشاءاللہ آج سے ہم پڑھیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی آیت مبارکہ کی طرف جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ آپ کہنا مانیے، پیروی کیجیے کافر اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، بلند، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ یا ایھا النبی میں یا حرف ندا ہے، یہ پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پکارا صرف اس لیے کہ اس میں تنبیہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کسی کو بھی تنبیہ کرنے کے لیے بڑے کو پکارا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے عام مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر تنبیہ ہے کہ اپنے ہر کام کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اور کافروں اور منافقین ان کا کسی بات میں بھی کہنا مت مانیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کفار کی نیتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی تمام حکمتیں ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، کہ آپ پیروی کیجئے ما، جو یوحیٰ وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، میں ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ کیا چیز وحی کی گئی؟ کتاب اللہ، کہ آپ اس کتاب اللہ کی پیروی کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ تعملون، جو تم سب کرتے ہو، خبیرن، جاننے والا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع علم کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا علم اتنا وسیع ہے کہ جو کوئی تم عمل کر رہے ہوتے ہو، چھپ کے کرو، ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس علم کو جاننے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکم دے دیا کہ اپنے ہر کام کے لیے آپ کس چیز کی پیروی کریں گے؟ کتاب اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے اگلی آیت وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ تعالیٰ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اپنے ہر عمل کے لیے آپ نے کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کر آپ عمل کریں گے تو آپ کے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ کارساز ہوگا، آپ کی وکالت کرے گا۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس پر بھروسہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طرح کلیئر ہوگی نا آیات؟ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، ما نہیں، لرجل، کسی بھی ایک آدمی کے لیے، کسی بھی انسان، کسی بھی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے بطن میں، اس کے پیٹ میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہ بنایا تمہاری بیویوں کو، جن سے تظاہرون، تم زہار کر بیٹھے ہو، منہن، ان میں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ وما جعل، اور نہ ہی بنایا ہے، ادعیاءکم، تمہارے لے پالک بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے سگے بیٹے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات صرف تمہارے منہوں کی بات ہے۔ واللہ، قسم ہے اللہ، یقول الحق، صرف سچی بات کرتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو تین باتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک دل ہوتا ہے،
2 دل تو ہو نہیں سکتے۔ اب منافق جو تھے اس وقت یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ بڑا گمانڈ میں وہ بات کرتے تھے کہ ہمارے تو 2 دل ہیں، ایک دل وہ ہے جو ہم مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی اس بات کی تردید ہو گئی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دل میں خدا ہو اور اسی دل میں دشمنوں کی اطاعت بھی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا، وہ بڑے دعوے کیا کرتا تھا۔ اب اس کا نام جمیل بن معمر فہری تھا۔ وہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں، ایک دل جو ہے اس میں سوچتا سمجھتا ہوں، ایک سے سوچتا ہوں، دوسرا دل ایک ہے جو محمد کی طرف ہے، ایسے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ تو اس پہ بھی بعض تفاسیر کے اندر رد آ گیا ہے۔ اب یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام، نفاق، کفر یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اس کے اندر جو مسئلہ آ گیا، پہلا تو یہ ہو گیا کہ کسی کے بھی 2 دل نہیں ہو سکتے، یا تو کوئی اسلام پر ہوگا یا کوئی نفاق پر، کفر پر ہوگا۔ دوسرا مسئلہ آ گیا، پہلے عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی عرب اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے، تمہارے ہاتھ، تمہارے جسم کا کوئی حصہ وہ میری ماں کی طرح ہے، تو طلاق واقع ہو جاتی تھی، تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو بعد کے جب اسلام آیا تو یہ چیز ختم ہو گئی کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ سورہ مجادلہ کے اندر بھی ہے، اس کا مفصل ذکر ادھر بھی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اس کے اندر جو مسئلہ آتا ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ، کہ تمہارے لیپالک بیٹے، جیسے کسی سے کوئی بچہ لے کے آپ نے گود لیا اور اس کو اپنا نام دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے حقیقی بیٹے ہی آپ کے بیٹے ہوں گے، اور یہ جو تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ ہی حق کو، سچ کو جاننے والا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ یہ تمام باتیں غلط باتیں تھیں جن کو ہماری شریعت اسلام نے ختم کر دیا۔ اور اس میں کون کون سے احکام آ گئے؟ اس میں 3 باتیں آ گئیں کہ نفاق اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اسلام اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کر چکے ہو تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، طلاق واقعہ نہیں ہوتی، تمہارے لیپالک جو بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ مزید آگے اس کی مزید اگلی آیت میں بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، کہ یہی خدا کے نزدیک سب سے درست بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں کرو گے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے وہ بھائی ہیں اسلام میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، لیکن تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی تو تم پر کوئی اس میں گناہ نہیں۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دل سے کرتے ہو، یعنی جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا، اس پر تم لوگوں کا مواخذہ ہوگا، اس پر تمہاری پوچھ گچھ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس میں بھی وہی مسئلہ چل رہا ہے کہ اس رواج کی، وہ جو رسم چل رہی تھی عربوں کے اندر، کہ جو کسی نے کوئی بچہ اپنے پاس لے لیا، اس کو اپنا لیپالک بنا لیا، تو اس کے ساتھ وہی جو لیتا تھا اسی کا نام لگ جاتا تھا۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیپالک بیٹا کہا تھا، تو ان کے نام کے ساتھ لوگ لگانے لگ گئے زید بن محمد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اس میں رد آ گیا، یہ آیت
اس حکم کو ختم کر دیا کہ پالک بیٹے آپ کے سگے بیٹے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس مسئلے کی؟ اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ لوگ مجھ سے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک. اور دوسری بات اس کے اندر اس کی منع کر دیا کہ اگر تم لوگ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اگر نہیں جانتے ہو تو بس تمہارے بھائی ہیں وہ دین کے اندر، اپنے بھائی کہہ دو، اپنے ساتھی کہہ لو. اور جو تم نے غلطی سے کر لیا، جس چیز کا علم نہ ہوتے ہوئے تم نے کوئی گناہ کر لیا تو اس پر تمہاری معافی ہے. لیکن اگر تم جان بوجھ کے اپنے دل سے کوئی گناہ کرو گے تو اس پر کوئی معافی نہیں. اور یہ عمل صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی جان بوجھ کے کوئی گناہ، اس کو گناہ جانتے ہوئے کریں گے تو اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا. اگر ہم نہ جانتے ہوئے اپنی نسیان، اپنی خطا کے اندر ہوتے ہوئے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر بھی ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہوگی یہ والی آیات. اگلی آیت مبارکہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں. وہ ازواجہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہاتہم ان کی مائیں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، جو ازواج مطہرات ہیں تمام مومنین کی مائیں ہیں، ان کا درجہ ماؤں کا ہے. جیسے ہم امی عائشہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ ہماری ماں ہیں، حضرت سودا، حضرت حفصہ، یہ سب کیا ہیں؟ امہات المومنین ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے، کتاب اللہ کی روح سے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. من المؤمنین والمہاجرین، الا مومنوں اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، کہ رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے. وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ حکم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد اگلا جو موضوع، اگلا جو مضمون آ جاتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا اس کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تھا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا وعدہ، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا. ٹھیک ہے. اب عہد کیا تھا؟ میثاق انبیاء کیا تھا؟ اب دیکھیں 5 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس میں سب سے پہلے میثاق کا ذکر کیا نبیوں کا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رکھا گیا، اس کے بعد باقی انبیاء کا ذکر کیا گیا. کیونکہ اب اشرف الانبیاء، خاتم النبیین، امام الانبیاء کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دیگر تمام انبیاء کا ذکر فرمایا اور اس وعدے کا ذکر کیا کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا. اب وہ وعدہ کیا تھا؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے آپ لوگ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیں گے. اب اس میثاق، اس عہد کا جگہ جگہ کتاب اللہ میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. ٹھیک ہے، اس آیت سے اس میثاق کا دوبارہ بھی ذکر کیا گیا ہے. اب اس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے. اب یہاں تک تو یہ مسائل سارے چل گئے، انبیاء کا ذکر آ گیا. اب یہاں سے آگے غزوہ احزاب آ جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا. ٹھیک ہے، جنود
کہ اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر کی